بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الخادم یوٹیوب چینل پر رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال۔ تو ناظرین، آج ہم روزہ اور سائنس اس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور اپنے ساتھیوں میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ہم اب اپنا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، یہ اس شخص پر ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے کسی کے پاس، تو ایسے ہی شخص کے اوپر اتنی مالیت کی مقدار جس کے پاس موجود ہے، تو اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کی فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو یہ زکوٰۃ اس نے ادا کی ہے تو یہ اس کے مال کا میل کچیل ہے جو اس سے دور ہو گیا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا مال اس کو سکون سے رہنے نہ دیتا، بلکہ کل قیامت کے دن یہ آزدہ بن کر اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ تو اس سے نجات کا ذریعہ یہ زکوٰۃ ہے کہ بڑی آفت سے اس نے اس کو چھٹکارا دلایا ہے۔ تو ادھر جو انسان کا بدن ہے، اس بدن کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر روزہ سال میں 1 مہینہ فرض کیا ہے۔ جیسے مال کی صفائی کے لیے زکوٰۃ ہے، ایسے ہی بدن کی درستگی کے لیے روزہ ہے۔ مختلف کئی قسم کی بیماریاں انسان سے روزہ رکھنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ کینسر جو بہت بڑی بیماری مانی جاتی ہے، اس بیماری کا جو دفاع ہے وہ روزہ ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا گیا تو یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح سے کہ انسان کے بدن کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، کینسر کس طرح سے ہوتا ہے؟ کینسر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہاضمے کی جو مشین اللہ تعالیٰ نے بدن کے اندر لگائی ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں اس کے سیلز یہ ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے پھر کینسر کی بیماری اس سے لگ جاتی ہے۔ جاپانی مشہور سائنسداں ڈاکٹر یوشنوری اوسومی نے کینسر کا علاج روزہ رکھنا بتلایا ہے۔ جس وقت اس نے یہ تجویز پیش کی تو اس کو نوبل پرائز کا بڑا انعام مل گیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا۔ تو روزہ رکھنے کی تجویز اس نے پیش کی کینسر سے چھٹکارے کے لیے۔ تو کینسر کا علاج روزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کینسر سے نجات پا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس روزہ رکھنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سال بھر جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو جو راحت کی ضرورت تھی بدن کے لیے، وہ اگر اس کو نہ مل سکی تو بیماریاں اس کو لگ سکتی ہیں۔ تو جس کا علاج روزہ رکھنا ہے کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ان تمام طرح کی بیماریوں سے وہ نجات پا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کا ایک اعزاز کل قیامت کے دن طے کر رکھا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جس نے روزہ رکھا ہوگا تو آج ان کا اعزاز یہ ہے کہ آج اس دروازے سے جنہوں نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو پورا کیا، جس کے اندر سب سے بڑا حکم روزہ رکھنا تھا، تو آج اس دروازے سے یہ روزے دار داخل ہوں گے۔ قرآن کے اندر روزے کے تعلق سے بتلایا گیا کہ جو شخص روزہ رکھے گا تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو انسان کے اندر ایک گناہ کرنے کا مادہ ہے وہ دور ہو جائے گا، بلکہ اس کے اوپر اس کو کنٹرول کی ایک خاص عادت پیدا ہوگی۔ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ انسان وہ سال بھر جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت اس نے صبح ناشتہ کیا،
تو 2 گھنٹے وہ صحیح طور پر رہ نہیں پاتا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، لہذا وہ بے صبری سے جا کر وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ لیکن رمضان کے اس مہینے کے اندر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیپیسٹی اس طرح سے بن جاتی ہے کہ وہ صبح اس نے سحری کی تو افطار تک اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، حالانکہ کبھی اس کو شدت کی پیاس بھی لگتی ہے اور کبھی اس کو شدت کی بھوک بھی لگتی ہے، وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، تو لہذا یہ ذریعہ بنتا ہے گناہ سے رکنے کے لیے۔ جو خواہشات انسان کے اندر ابھر رہی ہوتی ہے ان خواہشات کے اوپر کنٹرول اس روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں روزے کے تعلق سے بہت اہم تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتلائیں گے روزے کے جو مسائل ہیں اور روزے کے تعلق سے جو بہت اہم چیزیں ہیں کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو اس بارے میں آپ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ روزہ کل 6 طرح کا ہے۔ ایک روزہ رمضان کا، یہ روزہ رکھنا ضروری ہے اور اس کے دن متعین ہے، 1 مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک روزہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا وہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر کرے گا۔ تو یہ اس روزے کو کہتے ہیں فرض غیر معین، یعنی ان کے دن متعین نہیں ہے۔ اور ایک روزہ ہے واجب معین۔ واجب معین روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھوں گا، اور تاریخ متعین کیا اور اس کی جو ڈیٹ ہے اور جو اس کا دن ہے وہ متعین کیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کے اندر میں یہ روزہ رکھوں گا، تو اس روزے کو واجب معین روزہ کہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس نے نظر مانی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں روزہ رکھوں گا، فلاں تاریخ کو رکھوں گا، لیکن اس کے لیے اس نے دن متعین نہیں کیا، تو اس روزے کو واجب غیر معین روزہ کہتے ہیں۔ اور ایک روزہ مسنون ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جو آپ کا معمول تھا، اور کبھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، اس میں آپ نے زیادہ اہتمام اور پابندی نہیں کی، تو اس روزے کو مندوب روزہ کہتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید الفطر کہتے ہیں رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو یہ روزے ہیں اس کی خوشی منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید رکھی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اور بقر عید جس میں قربانی ہم کرتے ہیں تو اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ ان 2 دنوں کے اندر اور عید الاضحیٰ کے اندر 3 اور دن ایکسٹرا، تو یہ کل 5 دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، تو اس کو مکروہ روزہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی ان 2 دنوں کے اندر بلکہ 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی جو کراہت تو ہے، کچھ کراہت اس کے اندر ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ آپ نے صرف 1 روزہ رکھا، 9 تاریخ کا روزہ رکھا اور 10 تاریخ کا آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ ایک روزہ رکھنا اور 1 روزہ نہ رکھنا یہ آپ کے لیے کیا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ اس وقت میں 2 روزے رکھنا آپ کے لیے مسنون تھا، آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ کچھ روزے ہیں، یعنی 6 مکمل روزوں کی یہ قسم ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے۔ اس میں سے پہلی قسم ہے رمضان کے روزے جس کے دن بھی متعین ہیں اور یہ روزہ رکھنا فرض بھی ہے۔ اور کس شخص پر یہ روزے فرض ہیں؟ 3 چیزیں اگر پائی جائے کسی شخص کے اندر تو وہ یہ رمضان کے روزے رکھنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، اگر کوئی کافر ہے اور مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھا بھی تو اس کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وعدہ ہے، اس کو ثواب ملنا ہے، یہ اجر و انعام اس کو نہیں مل پائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو عقل مند ہو، پاگل اور مجنون دیوانہ وہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ فرض ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو بالغ ہو، جو بالغ ہو چکا ہو، چھوٹا بچہ وہ نہیں ہے، تو لہذا ایسے شخص کے اوپر روزہ فرض ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی، اور آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ اگر رمضان کے تعلق سے کوئی آپ کا مسئلہ ہو بہت اہم ہو اور آپ اس تعلق سے پریشان ہو رہے ہوں تو آپ اس مسئلے کو کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے اندر آپ کے اس مسئلے کو ہم مکمل طور پر اچھی طرح سے اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آئندہ کے لیے آپ ہمیں موقع دیجیے اور
اور آپ کچھ دیر کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔